قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نا تمام ہے، نا تمام ہے، نا تمام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 18واں روزہ ہے، اور اس نسبت سے ہم اس پروگرام میں 18ویں پارے سے بعض منتخب آیات سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر میں سے چند نکات وقت کی رعایت سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مقصد اس پروگرام کا بنیادی طور پر یہ ہے کہ خاص طور پر احباب جماعت کو اس طرف توجہ پیدا ہو کہ وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام نے قرآن مجید کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے، جو حقائق و معارف بیان فرمائے ہیں، ان کا براہ راست مطالعہ کریں، ان سے آگاہی حاصل کریں، اور اس طرح اپنے قلوب و اذہان کو قرآنی انوار سے منور کرتے ہوئے پھر دوسروں تک بھی ان حقائق کو معارف کو پہنچائیں، اور اس طرح گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بننے کی کوشش کریں۔ اس مختصر سے وقت میں صرف چند باتیں ہی اختصار کے ساتھ اشارتاً بیان کی جا سکتی ہیں، ورنہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام نے مختلف آیات کی جو تفاسیر بیان فرمائی ہیں وہ سینکڑوں صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ اس بات کا ہمارے لیے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم ان تک رسائی حاصل کریں، ان کا مطالعہ کریں، اور ان کی روشنی میں قرآن مجید پر، قرآن کریم کے علوم و معارف پر تدبر کرتے ہوئے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ 18ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ قد افلح المومنون سے ہوتا ہے، اور اس صورت کا جو آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے، اور یہ اس صورت کا نام بھی المومنون ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنے اردو ترجمہ قرآن میں اس صورت کے مضامین کا جو مختصر سا خلاصہ بیان فرمایا ہے، اس میں حضور شروع میں فرماتے ہیں کہ پچھلی صورت کے آخر پر یہ ذکر ہے کہ اصل کامیابی قیام نماز اور قیام زکوٰۃ سے ہے، اور اس امر سے کہ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ بس جس فلاح عظیم کا اس میں اشارہ ملتا ہے اس کی تفصیل سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات میں مذکور ہے کہ فلاح پانے والے وہ مومن ہیں جو محض نماز کو قائم نہیں کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے، بلکہ اور بھی ان میں بہت سی صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ دونوں قسم کی صفات ہیں، یعنی کن کن چیزوں سے بچتے ہیں اور کیا نیکیاں بجا لاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام نے روشنی ڈالی ہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی اپنے کئی خطبات و خطابات میں ان آیات کو پیش کرتے ہوئے ان کے معنی اور معارف بیان فرمائے ہیں، اور ان کی روشنی میں ہمیں بہت ساری ہدایات بھی فرمائی ہیں۔ ان کا بھی مطالعہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کچھ تو کتابی صورت میں خطبات شائع ہو چکے ہیں، وہاں سے بآسانی ان تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے، اور بہت سارے جو ہیں وہ آپ کے خطابات اور خطبات جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں۔ اس وقت میں وقت کی رعایت سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمودہ تفسیر میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سورہ المومنون کی آیات 2 تا 15 سے متعلق جو مضمون بیان فرمایا ہے وہ بھی بہت سارے صفحات پر، متعدد صفحات پر پھیلا ہوا ہے اور بہت ہی بصیرت افروز ہے، اور قرآنی حقائق و معارف کا ایسا بیان آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس صورت کے ابتداء میں جو سورۃ المومنون ہے، جس میں یہ آیت فتبارک اللہ احسن الخالقین ہے، اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ کیوں کر انسان مراتب ستہ کو طے کر کے جو اس کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں اپنے کمال روحانی اور جسمانی کو پہنچتا ہے۔ خدا نے دونوں قسم کی ترقیات کو 6 مرتبے پر تقسیم کیا ہے اور مرتبہ ششم کو کمال ترقی کا مرتبہ قرار دیا ہے، اور یہ مطابقت روحانی اور جسمانی وجود کی ترقیات کی ایسے خارق عادت طور پر دکھلائی ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے کبھی کسی انسان کے ذہن نے اس نقطۂ معرفت کی طرف سبقت نہیں کی۔ اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کی ابتدائی آیات میں کامیاب ہونے والے مومنون کی جو علامات بیان کی گئی ہیں ان کے 6 مختلف مراتب کا ذکر ہے۔ اگلی آیات میں انسان کی جسمانی پیدائش کے 6 مختلف مراتب کا ذکر ہے، اور ان دونوں میں گہری مطابقت پائی جاتی ہے، تو ایک کی مدد سے ہم دوسرے کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس ضمن میں پھر حضور علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی گہرائی میں جا کے انسان کے ان روحانی مراتب ستہ اور جسمانی پیدائش کے مراتب ستہ کی تطبیق کرتے ہوئے بہت سارے اہم نکات پیش فرمائے ہیں، اور اس سلسلے میں اس حوالے سے انسان کو بہت ساری روشنی اور ہدایت سے بھی نوازا ہے کہ کیا کیا ان میں نکات ہیں اور ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثلا پہلی بات جو ہے وہ مومنین کے متعلق یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ان میں ایک سوز اور گداز ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی وہ مومن نجات پا گئے جو اپنی نماز اور یاد الہی میں خشوع اور فروتنی اختیار کرتے ہیں اور رکت اور گدازش سے ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں۔ اب یہ پہلا مرتبہ ہے کامیابی کا، اور ہم بہت ساری جو نمازیں پڑھتے ہیں ہم اپنا جائزہ ہر ایک لے سکتا ہے کہ ہماری کتنی ہی نمازیں ہیں جن میں شاید ہمیں یہ مرتبہ بھی حاصل نہیں ہوتا کہ اس میں خشوع ہو، فروتنی ہو، رکت اور گزارش ہو۔ تو یہ جو ابتدائی مرتبہ ہے اس کے متعلق حضور فرماتے ہیں اس کے مقابل پر پہلا مرتبہ جسمانی نشو و نما کا جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے یہ ہے، یعنی ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، یعنی پھر ہم نے انسان کو نطفہ بنایا اور وہ نطفہ ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔ آپ اس سلسلے میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ ظاہر ہے کہ نطفہ ایک ایسا تخم ہے جو اجمالی طور پر مجموعہ ان تمام قوا اور صفات اور اعضاء اندرونی اور بیرونی اور تمام نقش و نگار کا ہوتا ہے جو 5ویں درجے پر مفصل طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں اور 6 درجے پر اتم اور اکمل طور پر ان کا ظہور ہوتا ہے۔ بئیں ہمہ نطفہ باقی تمام درجات سے زیادہ تر معرض خطر میں ہے، کیونکہ ابھی وہ اس تخم کی طرح ہے جس نے ہنوز زمین سے کوئی تعلق نہیں پکڑا اور ابھی وہ رحم کی کشش سے بہرہ ور نہیں ہوا۔ اس میں پھر آگے جا کے حضور بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شروع میں ہی ضائع ہو جائے، یا وہ نطفہ اپنی ذات میں ناقص ہو، اپنے اندر ہی کچھ نقص رکھتا ہو اور قابل نشو و نما نہ ہو، اور یہ استعداد اس میں نہ ہو کہ رحم اس کو اپنی طرف جذب کر لے۔ تو بہت ساری ایسی صورتیں ممکن ہیں جس کی وجہ سے وہ نطفہ جو ہے وہ ممکن ہے کہ نشو و نما نہ پائے۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح یہ جو انسان کو نماز میں سوز و گداز کی اور خشوع اور رکت کی کیفیت حاصل ہوتی ہے مومن کو، یہ بھی ایک خطر اس لحاظ سے انسان کو اس کے ڈرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خشوع کی حالت جس کی تعریف کا اوپر اشارہ کیا گیا ہے روحانی وجود کی تیاری کے لیے پہلا مرتبہ ہے، یا یوں کہو کہ وہ پہلا تخم ہے جو عبودیت کی زمین میں بویا جاتا ہے، اور اس کے متعلق بھی حضور فرماتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ بھی ضائع ہو جائے،
کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو بہت لوگ جو ابتدائی حالت میں خشوع اور خضوع ظاہر کرتے ہیں اور اپنی نمازوں میں روتے اور وجد کرتے اور نعرے مارتے ہیں اور خدا کی محبت میں طرح طرح کی دیوانگی ظاہر کرتے ہیں اور طرح طرح کی عاشقانہ حالت دکھلاتے ہیں، چونکہ اس ذات ذوالفضل سے جس کا نام رحیم ہے کوئی تعلق نہیں پیدا ہوتا، اس لیے بسا اوقات ان کا قدم پھسل جاتا ہے، یہاں تک کہ پہلی حالت سے بھی بدتر حالت میں جا پڑتے ہیں۔ تو آگے پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ خشوع اور خضوع اور سوز و گداز کی جو کیفیت ہے کہ اس کے بڑے مرتبے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو فوراً ہی خشوع اور خضوع کی کیفیت ان پہ آ جاتی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ ان کو رونا بھی آ جاتا ہے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا کوئی گویا خدا تعالیٰ سے گہرا کوئی تعلق قائم ہو گیا ہے۔ تو بڑی تفصیل سے حضور نے اس کا موازنہ کیا ہے۔ پھر اگلی جو کیفیت ہے انسان کی، نطفے کے بعد مضغہ کی، علقہ کی، ان کو روحانی حالتوں کے ساتھ ان کا ملاتے ہوئے تطبیق کر کے تو حضور نے اس پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور فرمایا ہے کہ ایک مثلا فرماتے ہیں کہ مجرد خشوع اور گریہ وزاری کہ جو بغیر ترک لغویات ہو کچھ فخر کرنے کی جگہ نہیں، اور نہ یہ قرب الہی اور تعلق باللہ کی کوئی علامت ہے۔ آپ فرماتے ہیں بہت سے ایسے فقیر میں نے بچشم خود دیکھے ہیں، اور ایسے ہی بعض دوسرے لوگ بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ کسی دردناک شعر کے پڑھنے یا دردناک نظارہ دیکھنے یا دردناک قصے کے سننے سے اس جلدی سے ان کے آنسو گرنے شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بعض بادل اس قدر جلدی سے اپنے موٹے موٹے قطرے برساتے ہیں کہ باہر سونے والوں کو رات کے وقت فرصت نہیں دیتے کہ اپنا بستر بغیر تر ہونے کے اندر لے جا سکیں۔ تو حضور فرماتے ہیں لیکن میں اپنی ذاتی شہادت سے گواہی دیتا ہوں کہ اکثر ایسے شخص میں نے بڑے مکار بلکہ دنیا داروں سے آگے بڑھے ہوئے پائے ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ سبز کپڑے، بال سر کے لمبے، ہاتھ میں تسبیح، آنکھوں سے دم بدم آنسو جاری، لبوں میں کچھ حرکت، گویا ہر وقت ذکر الہی زبان پر جاری ہے، اور ساتھ اس کے بدعت کی پابندی، یہ علامتیں اپنے فقر کی ظاہر کرتے ہیں، مگر دل مظلوم، محبت الہی سے محروم، الا ماشاء اللہ۔ تو حضور یہ مضمون بیان فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو خشوع و خضوع نماز میں ہو گیا تو اس کا تعلق بڑا بن گیا، بلکہ بعض لوگ ایسی حالت کے باوجود بہت سی ناجائز اور غلط حرکتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر آپ بیان فرماتے ہیں کہ روحانی وجود کا دوسرا مرتبہ وہ ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا، یعنی والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی مومن وہ ہیں جو لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو حرکتوں اور لغو مجلسوں اور لغو صحبتوں اور لغو تعلقات سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور اس کے مقابل پر جسمانی وجود کا دوسرا مرتبہ وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام عزیز میں علقہ کے نام سے موسوم فرمایا ہے۔ پھر اس کی مختلف جو شکلیں ہیں، جو مراحل ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے، ان کی باہم تطبیق کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ہے کہ یہ جو فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ یعنی رہائی یافتہ مومن وہ لوگ ہیں جو لغو کاموں، لغو باتوں، لغو حرکتوں، لغو مجلسوں اور لغو صحبتوں سے اور لغو تعلقات سے اور لغو جوشوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور ایمان ان کا اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس قدر کنارہ کشی ان پر سہل ہو جاتی ہے، کیونکہ بوجہ ترقی ایمان کے کسی قدر تعلق ان کا خدائے رحیم سے ہو جاتا ہے، جیسا کہ علقہ ہونے کی حالت میں جب نطفے کا تعلق کسی قدر رحم سے ہو جاتا ہے تو وہ لغو طور پر گر جانے یا بہہ جانے یا اور طور پر ضائع ہو جانے سے امن میں آ جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اسی طرح پھر حضور باقی مراتب کا بھی ذکر کرتے ہیں، لمبا مضمون ہے لیکن پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور انسان کو جو بعض اوقات غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں پتہ نہیں نمازوں میں بڑی مجھے سوز و گداز حاصل ہے تو پتہ نہیں میں کیا بن گیا ہوں، حضور نے بڑا گہرائی سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ کسی بھی مرحلے پر انسان محفوظ نہیں ہے جب تک کہ وہ ان مراتب ستہ سے کامیابی کے ساتھ گزرتے ہوئے اپنے آپ کو اس مقام تک نہیں لے جاتا جہاں پہ اللہ تعالیٰ اسے ایک گویا ایک انسان کامل بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کے نے جو یہ مراتب بیان فرمائے ہیں ان سے بخیر و خوبی گزر جائے، تب اس کو وہ نئی ایک روحانی پیدائش عطا ہوتی ہے ان جسمانی پیدائش کے مقابل پر، جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے فضل سے نسبتاً محفوظ ہو جاتا ہے، اور اسی میں زکوٰۃ کا دینا ہے، اسی میں اپنے فروج کی حفاظت ہے، اسی میں پھر
اس کی تفصیل بھی حضور نے تفصیل سے بیان فرمائی ہے. پھر اپنے امانتوں اور عہدوں کا پاس کرنا ہے، اور اس کے بھی مضامین کو بڑی گہرائی کے ساتھ مثالیں دے دے کر حضور نے بیان فرمایا ہے. تو یہ جو حضور نے یہاں پہ مراتب ستہ بیان فرمائے ہیں، اور یعنی جسمانی اور روحانی پیدائش کے ان کی آپس میں تطبیق کرتے ہوئے مختلف مراحل کو بڑی تفصیل سے مثالیں دے کر اور اس طرح پر مضمون کو کھولا ہے کہ انسان اپنے روحانی سفر میں اس کو بہت احتیاط سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اور اگر انسان ان مراحل کا خیال رکھے تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اپنی کسی نیکی، کسی نماز، کسی عبادت یا زکوٰۃ یا کسی چیز پر بھی اترا نہیں سکتا، کیونکہ یہ سب مراحل ایسے ہیں کہ جن کو کامیابی سے سر کرنے کے بعد پھر انسان اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اسے ایک گویا نیا وجود عطا ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی گہرا مضمون ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان نکات کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرمودہ تفسیر کی روشنی میں مختلف مثالیں دے کر آسان الفاظ میں بیان فرمایا ہے. ایک کئی صفحات پر پھیلی ہوئی وہ تفسیر ہے. تفسیر کبیر میں جا کے آپ وہ مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس میں بہت رہنمائی ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کس طرح، اگر ہم یہ واقعہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب مومن بنیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہو جائیں اور اس کی نصرت اور تائید ہمیں حاصل ہو، تو پھر ان مراتب ستہ کو طے کرنا بہت ضروری ہے. اور یہی وہ مراتب ہیں جن کے متعلق ہمیں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بھی مختلف مواقع پر توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ لغو سے اعتراض کریں. آج کل لغویات بہت بڑھ چکی ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہوئے لغو شغلوں، لغو کاموں سے دور رہنے کی توجہ دلاتے ہیں، اپنے امانتوں اور عہدوں کا پاس کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں. تو یہ جو تفسیر ہے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام نے بیان فرمائی، جیسے کہ میں نے عرض کیا، بہت سارے صفحات پر پھیلی ہوئی ہے. اس کا مطالعہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ سہولت ہمیں حاصل ہے کہ آج کل انٹرنیٹ پر یہ کتب دستیاب ہیں، شائع شدہ بھی ہیں، آپ خرید بھی سکتے ہیں. اور اگر آپ کو خریدنے کی توفیق نہیں، یا آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں سے آپ کی رسائی نہیں ہے، تو انٹرنیٹ کے ذریعے جماعت کی ویب سائٹ www.alislam.org پر جا کر آپ کسی بھی صورت یا آیت کا انتخاب کریں، اور وہاں سے جو تفاسیر کے مختلف چوائسز دیے گئے ہیں اس کا انتخاب کریں اور ان کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. خاص طور پر یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآنی علوم و معارف سے آگاہی اس خاص طور پر اس مہینے میں حاصل کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ وقت اس بات کے لیے دینا چاہیے اللہ، تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے وعدے فرمائے ہیں. پھر سورہ المومنون کی آیت 51 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشان بنایا تھا. اس سلسلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس پہ بھی بڑی جو تفصیل بیان فرمائی ہے. بہت اہم نکات ہیں. آپ فرماتے ہیں آیت ان کے حوالے سے، یعنی ہم نے عیسیٰ اور اس کی والدہ کو ایک ایسے ٹیلے پر جگہ دی جو آرام کی جگہ تھی، اور پانی صاف یعنی چشموں کا پانی وہاں تھا. اس میں خدا تعالیٰ نے کشمیر کا نقشہ کھینچ دیا ہے. اور آوا کا لفظ لغت عرب میں کسی مصیبت یا تکلیف سے پناہ دینے کے لیے آتا ہے، اور صلیب سے پہلے عیسیٰ اور اس کی والدہ پر کوئی زمانہ مصیبت کا نہیں گزرا جس سے پناہ دی جاتی. بس متعین ہوا کہ خدا تعالیٰ نے عیسیٰ اور اس کی والدہ کو واقعہ صلیب کے بعد اس ٹیلے پر پہنچایا تھا. حضور علیہ السلام نے اس ضمن میں ایک بہت ہی لطیف نقطہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کشمیر کی طرف سفر کرنا ایسا امر نہیں ہے کہ جو بے دلیل ہو، بلکہ بڑے بڑے دلائل سے یہ امر ثابت کیا گیا ہے. یہاں کہ خود لفظ کشمیر بھی اس پر دلیل ہے، کیونکہ لفظ کشمیر وہ لفظ ہے جس کو کشمیری زبان میں کشیر کہتے ہیں. ہر ایک کشمیری اس کو کشیر بولتا ہے. بس معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ لفظ عبرانی ہے کہ جو کاف اور اشیر کے لفظ سے مرکب ہے، اور اشیر عربی زبان میں شام کے ملک کو کہتے ہیں، اور کاف مماثلت کے لیے آتا ہے. بس صورت اس لفظ کی کا اشیر تھی، یعنی کاف الگ اور اشیر الگ، جس کے معنی تھے مانند ملک شام،
یعنی شام کے ملک کی طرح، اور چونکہ یہ ملک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت گاہ تھا اور وہ سرد ملک کے رہنے والے تھے، اس لیے خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو تسلی دینے کے لیے اس ملک کا نام کاشیر رکھ دیا، جس کے معنی ہیں اشیر کے ملک کی طرح۔ پھر کثرت استعمال سے الف ساقط ہو گیا اور کشیر رہ گیا۔ پھر بعد اس کے غیر قوموں نے جو کشیر کے باشندے نہ تھے اور نہ اس ملک کی زبان رکھتے تھے، ایک میم اس میں زیادہ کر کے کشمیر بنا دیا، مگر یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ کشمیری زبان میں اب تک کشیر ہی بولا جاتا اور لکھا جاتا ہے۔ پھر حضور نے بتایا کہ کشمیر کے ملک میں بہت ساری چیزوں کے اب تک عبرانی نام پائے جاتے ہیں، اور اس زمن میں حضور نے بہت ساری مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ سوائے اس کے وہ لوگ شہزادہ نبی کا نام یوز آصف بیان کرتے ہیں، یہ لفظ صریح معلوم ہوتا ہے کہ یسوع آصف کا بگڑا ہوا ہے۔ آصف عبرانی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو قوم کو تلاش کرنے والا ہو، چونکہ حضرت عیسیٰ اپنی اس قوم کو تلاش کرتے کرتے جو بعض فرقے یہودیوں میں سے گم تھے کشمیر میں پہنچے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا نام یسوع آصف رکھا تھا۔ اور اس میں پھر اور بھی بعض حضور نے اس میں دلائل کا ذکر فرمایا ہے، تو یہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے، ان سے سوال یہ ہے کہ کیا آسمان پر بھی کوئی چشمے دار ٹیلا ہے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں ایک آویناہما بربوتن الی ربوتن ذات قرار و معین، کہ ہم نے انہیں ایک ٹیلے والے جگہ پہ پناہ دی تھی، تو کیا وہاں پہ بھی کوئی ٹیلا موجود ہے جس پر خدا تعالیٰ نے واقعہ صلیب کے بعد حضرت مسیح کو جا بٹھایا اور ماں کو بھی؟ تو حضور فرماتے ہیں بس یہ بات بالکل غلط ہے، اس سے وہی مراد ہے جو حضور نے جیسے کہ بیان فرمایا کہ کشمیر میں اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا اور وہاں پہ ابھی تک ان کا مزار موجود ہے۔ پھر آیت 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، یعنی پاک چیزیں کھاؤ اور پاک عمل کرو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس آیت میں حکم جسمانی صلاحیت کے انتظام کے لیے ہے، حکم جسمانی صلاحیت کے انتظام کے لیے ہے جس کے لیے کلوا من الطیبات کا ارشاد ہے، اور دوسرا حکم روحانی صلاحیت کے انتظام کے لیے ہے جس کے لیے واعملوا صالحا کا ارشاد ہے۔ اور ان دونوں کے مقابلے سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ بدکاروں کے لیے عالم آخرت کی سزا ضروری ہے، کیونکہ جب کہ ہم دنیا میں جسمانی پاکیزگی کے قواعد کو ترک کر کے فی الفور کسی بلا میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ امر بھی یقینی ہے کہ اگر ہم روحانی پاکیزگی کے اصول کو ترک کریں گے تو اسی طرح موت کے بعد بھی کوئی عذاب مؤلم یعنی تکلیف دینے والا ضرور ہم پر وارد ہوگا، جو وبا کی طرح ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ نہایت خوبصورت، نہایت لطیف استدلال ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دو باتیں کہی ہیں، ایک انسان کی جسمانی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے کہ طیب کھاؤ، اس کے ساتھ فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا کہ نیک کام کرو، مناسب حال اعمال کرو، تو وہ روحانی پاکیزگی اور روحانی صحت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح اگر ہم جسمانی ضرورتوں جسمانی طور پر اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، طیب نہیں کھاتے، گندی چیزیں کھاتے ہیں، خراب چیزیں کھاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بیمار پڑ جائیں گے۔ یہ ایک سزا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اسی طرح اگر کوئی اعمال صالحہ بجا نہیں لاتا تو یقیناً اس کو بھی روحانی لحاظ سے سزا ملے گی، جو آخرت میں وہ اس کے خدا تعالیٰ کے عذاب کا مورد ہوگا جس میں اس کو تکلیف پہنچے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کہ ہم اپنے جسمانی بد طریقوں سے وبا کو اپنے پر لے آتے ہیں اور پھر حفظ صحت کے قواعد کی پابندی سے اس سے نجات پاتے ہیں، یہی قانون قدرت ہمارے روحانی عذاب اور نجات سے وابستہ ہے۔ قرآن شریف تو کلوا من الطیبات کی تعلیم دے، اور یہ لوگ یعنی بعض پیروں فقیروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گندی گندی چیزیں کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا گویا خدا تک پہنچا ہوا ہے، گندے رہتے ہیں، گندی چیزیں کھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ لوگ طیب عمدہ چیز میں خاک ڈال کر غیر طیب بناویں۔ اس قسم کے مذاہب اسلام کے بہت عرصہ بعد پیدا ہوئے ہیں۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافہ کرتے ہیں، ان کو اسلام سے اور قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ خود اپنی شریعت الگ قائم کرتے ہیں۔ میں اس کو سخت حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔
ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں. ہماری بھلائی اور خوبی یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں. پھر اس کے بعد سورہ نور ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں بھی بہت سارے مضامین ہیں، معاشرتی زندگی کے اصول بیان کیے گئے ہیں، اور معاشرے میں پاکیزگی کو پھیلانے کے لیے بہت ساری ہدایات دی گئی ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی تفسیر میں بڑی تفصیل سے یہ مضمون بیان ہے. حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض خطابات اور خطابات میں صرف اسی صورت کو موضوع بنا کر اس سے بہت سارے نکات معرفت نکال کر ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور اس کی روشنی میں ہمیں بہت ساری ہدایات سے نوازا ہے. تفسیر کبیر میں بہت تفصیل سے اس میں ذکر موجود ہے. دیگر خلفائے کرام نے بھی ان پر روشنی ڈالی ہے. پھر سورہ نور میں ہی وہ آیت بھی ہے جسے ہم آیت استخلاف کہتے ہیں، اس کے متفرق پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی تفسیر میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا اجمالاً بھی یہاں پہ اشارتاً بھی کوئی ذکر کر سکیں. وہ ساری تفاسیر پڑھنے سے، سمجھنے سے، غور کرنے سے تعلق رکھتی ہیں. انہیں پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کیسا عظیم الشان کلام ہے. خلافت کے مضمون پر جتنے بھی سوال پیدا ہو سکتے ہیں ان سب کا اسی آیت میں اور اس سے متعلقہ آیات میں بڑی تفصیل سے، بڑی گہرائی کے ساتھ، بڑے محکم انداز میں جواب دیا گیا ہے. لیکن اس کا علم آپ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی تفاسیر سے ہوگا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت استخلاف سے اپنی صداقت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، اور پھر آپ کی غلامی میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح بنا کر بھیجا ہے، اس مضمون کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، بڑے مدلل اور مستحکم انداز میں بیان فرمایا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ موسوی سلسلے کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے، کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ آئے لیکن موسیٰ سے بڑھ کر تھے، اسی طرح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1300 سال کے بعد 14ویں صدی کے سرپرست مسیح ناصری آئے تھے. اسی طرح کما استخلف الذین میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب مسلمانوں میں بگاڑ آ جائے گا، جس طرح اس زمانے میں یہودی بگڑ گئے تھے تو خدا نے مسیح کو بھیجا تھا، یہاں محمدی مسیح اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوگا، اور اس کے ذریعے سے پھر دین کو تمکنت عطا کی جائے گی، خوف کو امن میں بدلا جائے گا، توحید عبادت کو دنیا میں قائم کیا جائے گا اور خدا تعالیٰ کی توحید دنیا میں جو ہے وہ قائم کی جائے گی. تو اس پر تفصیل سے حضور علیہ السلام نے روشنی ڈالی ہے. خلفائے کرام نے مختلف مواقع پر مختلف انداز میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بارہا اس پر توجہ دلائی ہے. خلافت کی جو 7 سالہ جوبلی تھی اس دوران بہت سے مواقع پر خطابات میں اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر فرمایا ہے. پھر قریباً ہر سال ہی جب یوم خلافت آتا ہے مئی میں جماعت میں جو منایا جاتا ہے، اس موقع پر بھی حضور ایدہ اللہ اس آیت اور دیگر آیات کی روشنی میں خلافت کے مختلف مضامین کو، اس کی برکات کو، اس کی تاثیرات کو اور خلافت سے تعلق رکھنے والے افراد کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالتے ہیں. یہ سارے مضامین ایسے ہیں جن کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اور ان سے پوری طرح آگاہی حاصل کرنا اور اس کے مطابق ان کے تقاضوں کو پورا کرنا. بہت سارے مضامین ہیں اور جن کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے. سورہ نور جو ہے وہ ہمارے اس معاشرے کی تشکیل کے لیے بھی رہنمائی دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ قائم کرنا چاہتا ہے. اس میں کس قسم کا ماحول ہونا چاہیے، اس میں عام معاشرتی آداب کیا ہیں، پھر اس میں مومنین کی جو علامات بیان کی گئی ہیں، اللہ کے نور سے فائدہ اٹھانے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے فیض یاب ہونے کے لیے کیا ہمیں کرنا ہوگا. بہت سارے مضامین ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مضامین سے پوری طرح سمجھ کر ان سے آراستہ ہو کر قرآنی معارف کو اپنے اندر اس طرح سے سرایت کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں. تبھی قرآن کے نزول کے مقصد کو ہم پورا کرنے والے ہوں گے
اور تبھی قرآن کی تاثیرات اور برکات سے ہم فائدہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق بخشے۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام